ہماری اولاد، ہماری نسل، پہلے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو اس کی ضرورت ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کی کس طرح سے تربیت کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ماحول کے اندر ڈھالنا ہے، یہ ہم اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہی ہماری اولاد، یہی ہماری نسل بعد میں جوان ہو کر اور بڑے ہو کر یہ ہماری اطاعت نہیں کرتی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہمارا حکم نہیں مانتی ہے، تو ہم اس وقت شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد سنتی نہیں، اطاعت نہیں کرتی ہے، فرما برداری۔ تو یاد رکھو، اس کے لیے بچپن کے اندر اور لڑکپن کے اندر ہماری نسل کی، ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ ایک اعتبار سے تو آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ مکتب میں بھیج رہے، تعلیم دے رہے، اور اس کے علاوہ بھی گھر کے اندر ہم اپنے اولاد کی، اپنی نسل کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں احادیث کے مطالعے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بچپن کے اندر اور ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو اگر لڑکپن کے اندر اگر ہم نے 5 چیزوں کا علم سکھا دیا ہے تو خدا کی قسم آپ ہماری اولاد کو، اگر ہماری نسل کو، چاہے آپ کس شعبے میں بھی ڈال دیں گے اور یونیورسٹی میں بھی ڈال دیں گے، کسی بھی کالج کے اندر ڈال دیں گے، یا باطل کے اور یا ظالم کے اگر وہاں پر کالج میں اور وہاں پر ڈال دیں گے تو یاد رکھو وہ ایمان پر باقی رہیں گے، ایمان پر جمے رہیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے رہیں گے، دعاؤں کو پڑھنے والے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے رہیں گے، وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ احادیث سے کس بات کا علم ہوتا ہے؟ 5 چیزیں ہم اپنی اولاد کو بچپن میں سکھائیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے توحید اور ارکان اسلام سکھائیں۔ توحید سکھانا سب سے پہلے۔ دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ حضور سے محبت سکھانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سیرت کی تعلیم دینا ہے کہ حضور کون ہے، حضور سے کیسی محبت ہونا چاہیے۔ دنیا وما فیہا سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کو اگر کوئی زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اپنی اولاد کو کھیتی باڑی کا علم سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، کس طرح سے اناج کو اگانا ہے اس کا طریقہ بتاتا ہے، پانی کس طرح سے سیراب کرنا ہے کھیت کو اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ لیکن ہم حضور سے محبت کس طرح سے کرنا یہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو نہیں بتاتے ہیں اور ہم سیرت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو اس وقت تک ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن کا ایمان کامل ایمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ آپ دیکھیں ہماری زندگیاں، ہم ہی حضور سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم پر نظر ڈالیں گے تو ہمارا لباس دیکھیں گے حضور کی سنت کے خلاف، اگر ہم چہرے پر نظر ڈالیں گے تو ہمارا چہرہ حضور کی سنت کے خلاف رہے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے ہم سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، حضور سے کیا محبت کریں گے؟ صرف زبانی دعوے کرنے سے نہیں چلے گا، عملی اعتبار سے دعوت کرنا، عمل کر بتانا ہے۔ تو دوسری چیز میں نے بتایا ہے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو حضور سے محبت اور سیرت کی تعلیم دے۔ تیسری چیز جو ہے قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی ہے کہ دعائیں یاد دلائیں، ہم اپنی اولاد کو دعائیں یاد دلائیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، سفر کی،
حادثات سے بچنے کی دعائیں اگر ہم اپنی اولاد کو یاد کرائیں گے، یہ پڑھیں گے تو یہ حادثات سے بھی بچیں گے اور یہ پریشانیوں سے بھی اللہ ان کو بچائے گا۔ اللہ کی رحمت بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئیں گی، ہر مصیبتوں سے اللہ ان کی حفاظت کریں گا۔ آج ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس، عامل کے پاس چکر مارتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اگر دعاؤں کا امت نے اہتمام کیا تو یاد رکھو کسی تاجر کے پاس، عامل کے پاس، جادوگر کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم کیا ہے، ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ تو چوتھی چیز کہ دعائیں یاد دلائے، دعائیں سکھائے اور اس پر عمل کرائے۔ اور پانچویں چیز ہے اپنی اولاد کی اخلاق اور آداب سکھائے۔ اخلاق اور آداب سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اخلاق اور آداب نہیں سکھاتے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ آج ہم خود کو نہیں معلوم تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے۔ تو اس لیے پانچویں چیز ہے آداب اور اخلاق سکھائے۔ یہ بتائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا، بڑوں کی اطاعت کرنا، بڑوں کا حکم ماننا، اس بات کی ہم تعلیم دے، اخلاق اور آداب سکھائیں۔ آج کل کے ماں باپ، ماں تو ماں بن جاتی ہے اور اسی طرح سے نوجوان تو باپ بن جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ باپ کا کردار کیا ہے، عورت کو معلوم نہیں کہ ماں کا کردار کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف صالحین اور اولیاء کے اگر واقعات کو اٹھا کر دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب وہ ولی کامل بنے ہیں، ولی اللہ بنے ہیں، کرامتیں ان کے ہاتھ پر بتائی اور ظاہر ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب ان کی والدہ نے جب ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا ہے، سفر پر بھیج رہے ہیں، تو اس وقت انہیں ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، یہ میرے ہاتھ پر عہد کرو۔ اس بات کا عہد لیا ہے اپنے بیٹے سے۔ آج دیکھیے کہ ہم کیا اپنی اولاد سے یہ عہد لیتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی غیبت نہیں کرنا، کبھی گالی نہیں دینا، کبھی بری باتیں نہیں کہنا، نماز کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سنتوں کی پابندی کرنا، دعائیں پڑھنا، دعائیں یاد کرنا، حدیث جو آپ نے یاد کی اس پر عمل کرنا۔ کیا ہم بیٹھ کر اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ آج تو یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور انہیں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آج تو یہ باطل کا جو آلہ ہے موبائل، آج ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھما کر ان کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہاں موبائل سے تو فائدے ہیں، لیکن فائدے سے زیادہ اب نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اور جس سے نقصان ہوتا ہے ہم اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو ان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، اور وہ یوٹیوب پر، اور یہاں تک کہ آج بڑوں کو اور ماں باپ کو موبائل چلانے نہیں آتا ہے، لیکن ہماری اولاد یوٹیوب اور اسی طرح سے ریلز، اسی طرح سے دوسرے جو ہے گیمز وغیرہ سے کھیل رہے ہیں۔ بڑے ماں باپ دیکھ کر دم رہ جاتے ہیں، دیکھیں کہ کتنا معصوم بچہ ہے، کتنا چھوٹا بچہ ہے، کتنا موبائل چلا رہا ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہمارے کو نہیں آتا، ہمیں چلانا نہیں آتا، لیکن ہمارا بچہ اچھا چلا رہا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ افسوس کریں کہ وہ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اسے کیا تعلیم دینا تھا؟ اس کے ہاتھ میں قرآن دینے کا تھا، اس کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب دینا تھا، لیکن ہم نے قرآن نہیں دیا، قرآن کی جگہ ہم نے موبائل دیا۔ تو یاد رکھو زندگیوں کے اندر کبھی چین سکون نہیں آئے گا، اور گھروں کے اندر کبھی برکت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کبھی رزق کے دہانے نہیں کھولے گا، رزق کے دروازے نہیں کھولے گا۔ آپ اسی طرح سے رزق کے لیے پریشان ہوں گے، اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہوں گی، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ ان کی والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ ہاتھ پر بیعت کیے، آپ ہاتھ پر بیعت کر کے روانہ کیا ہے۔ پہلے کے سفر آج کی طرح سفر نہیں تھے کہ آج سہولتیں ہو گئی ہیں، 4 ویلر، ٹرین، بس، اور راستے بھی پرامن ہو گئے ہیں۔ اس وقت کے راستے پرامن نہیں تھے، ڈاکو کے، چوروں کے خطرات ہوتے تھے، اور قافلے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے لوگ۔ تو ایک قافلے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے روانہ کیا ہے اپنے بیٹے کو، والدہ نے، کہ دیکھے کہ کس طرح سے تربیت کی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ولی کامل بن جائے، تو یاد رکھو صرف سوچنے سے اور صرف نیت کرنے سے نہیں، بلکہ عملی طور پر ہمیں قربانی دینا پڑے، اس کی تربیت کرنا پڑیں گی۔ جب یہ ولی کامل بنیں گے، جب یہ اللہ والے بنیں گے۔ جب نصیحت کر کر اور وعدہ کر کر جب آپ کو روانہ کیا ہے اپنے بیٹے کو، اب قافلے کے ساتھ جانے لگے، آپ قافلے کے ساتھ جانے لگے، راستے میں ڈاکوں نے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے کو لوٹ لیا، مال لوٹ لیا سب۔ اب آپ تو بچپن میں تھے، آپ چھوٹے تھے، آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا اور اس نے پوچھا مال کیا ہے، نکالو، مال ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے تو ایک عہد کر لیا تھا اپنی ماں کے ہاتھ پر، والدہ کے ہاتھ پر، کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں 40 دینار میرے آستین میں میری ماں نے رکھی ہے اور اس کو سیل دی ہے۔ اب وہ ڈاکو ہنسنے لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اس کے پاس 40 دینار، تو دوسرے ڈاکو کے پاس، اور وہ ڈاکو نے سردار کے پاس لے کر گئے شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے، تیرے پاس مال ہے کیا؟ ہاں ہے، 40 دینار ہے کہ میری والدہ نے میرے آستین میں سیل کر رکھا ہے۔ جب وہ نکالے ہیں تو 40 دینار ہے۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کو، دیکھو اگر تربیت صحیح رہتی ہے اور شرعی اعتبار سے تربیت ہوتی ہے، دینداری کے اعتبار سے تربیت ہوتی ہے، تو اللہ معصوم بچے کو ذریعہ بنا کر اور ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، ہدایت کے راستے۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا، اگر جھوٹ بولتے تھے تو آپ کی جان بھی بچ جاتی تھی اور مال بھی بچ جاتا تھا، اور جان کی اور مال کی فکر نہیں ہے، سچ بتایا ہے، کیا بات ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہم اپنی اولاد کی ویسی تربیت کرو، یاد رکھو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے ہر گھر کے اندر پیدا ہوں گے اور اللہ والے پیدا ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کیا بات کہی؟ آپ نے یہ کہا کہ میں نے میری ماں سے یہ عہد کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا ان کے ہاتھ پر کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے میری ماں کے قول کا پاس رکھا ہے۔ جب یہ بات کرنا تھی، اللہ کو ہدایت دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی ذات، تو ڈاکو کے سردار نے یہ کہا جب ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے قول کا اور اپنی ماں کے ہاتھ پر عہد کا اس طرح سے پابند ہے، ہم نے تو اللہ سے عہد کیا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی وقت توبہ کیے ہیں اور نیکوکار بن گئے ہیں اور متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں، اور وہ جو راستہ تھا وہ راستے کو چھوڑ گئے ہیں اور صحیح راستے پر چل گئے ہیں۔ ایک بچے سے ہدایت ملی ہے، ڈاکو کے سردار کو اور پوری ٹولی کو ہدایت ملی ہے ایک بچے سے، کیوں کہ ماں نے ویسی تربیت کی ہے، والد نے تربیت کی ہے، تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ آج ہم اب دنیاوی ضروریات تو ہم اپنی اولاد کی پوری کر دیتے ہیں، کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک نہیں 3 جوڑے ہم کپڑے کے خرید کر لاتے ہیں، اگر ہمارے بیٹے نے اگر کسی چیز کی ضد کیا ہے 10 نہیں ہم 50-100 روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر سائیکل کی ضد کیا، گاڑی کی ضد کیا، ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے
سے ہر ضرورت پڑتے ہیں پورا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے ہم کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج سن رہے ہوں گے ہم، بہت سارے وقت نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن پھر بھی یہ بات کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آج ہم نے تربیت میں سستی اور کاہلی کو اختیار کیا ہے، تو آج یہاں تک نوبتیں آ رہی ہیں کہ الیاذ باللہ خون کے آنسو بھی روئے تو کم ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج دوسرے کا ہاتھ تھام رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے صحیح علم نہیں دیا ہے، اللہ کا تعارف نہیں کرایا ہے، نبی کا صحیح تعارف نہیں کرایا ہے۔ ہم نے ہمارے گھر کے اندر صحابہ اور صحابیات کے واقعات نہیں بتائے ہیں، تعلیم کا رواج ہم نے نہیں کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر، جس کی وجہ سے دینی ماحول پیدا نہیں ہوا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اور دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں۔ آج سمجھتے ہیں ماں باپ کہ سارا بچوں کا حق ہے، بچے بڑے ہو گئے، اولاد بڑی ہو گئی۔ یاد رکھو کہ تمہارا بھی اولاد پر حق ہے، تمہیں بھی حق ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے حق ادا نہیں کیے، قیامت کے دن پوچھ ہوں گی، ہو سکتا اس کی وجہ سے جنت کے بھی فیصلے ہو گئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر ایک والد آئے اپنے بیٹے کی شکایت لے کے، آپ کی عدالت کے اندر یہ شکایت کی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری اطاعت نہیں کرتا، میرا حکم نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا ہے، مجھ سے جھگڑتا ہے، مجھ سے گندی باتیں کرتا ہے۔ اس طرح کی شکایتیں باپ نے اپنے بیٹے کی حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کے پاس کی۔ آپ کو تو معلوم حضرت عمر کا انصاف، اس کی تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ شکایت کی، حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے باپ نے عدالت کے اندر یہ کیا کہ آپ حکم نہیں مانتے، خدمت نہیں کرتے۔ بیٹے نے حضرت عمر سے سوال کیا، کیا سارے حقوق بچے پر ہی ہے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے؟ کوئی حق شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ہے جو باپ کے اوپر کے بچوں کے حقوق کو ادا کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، 3 حقوق ہے باپ پر کہ وہ بچوں کے حقوق ادا کرے۔ لڑکے نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا وہ کون سے حقوق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آج ہم جس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، آج ہم دیکھیے کہ آج امت جس طرح سے آج مسائل پیدا ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا پہلا باپ کا حق ہے اولاد کے لیے کہ جب وہ نکاح کرے تو نیک عورت کو منتخب کرے۔ اس کی ماں جو منتخب کر رہا ہے اپنی اولاد کی، تو نیک اور متقی منتخب کرے۔ یہ پہلا حق ہے اپنی اولاد کا، پہلا حق۔ آپ دیکھیے معاشرے کا ماحول دیکھیے، ہم نیک کرتے، متقی کرتے، کیا دنیا کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو ترجیح دو۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا نیک، اور اس کو والدہ نیک منتخب کرے۔ اس بچے نے کیا فرمایا؟ میرے باپ نے میرا پہلا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجوسی عورت سے شادی کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا دوسرا بچے کا اپنی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو نیا ماڈرن نام ہونا پڑتا، ایسا نام تو مفتی صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب کہ اب تک کسی نے نہیں رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کون سے نام کون نہیں رکھتا ہے، اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے نام، انبیاء کے نام پر ہم نام رکھے،
اچھے معنی کے نام رکھے کہ نام جو معنی کا اثر بچوں کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا دوسرا اولاد کا حق ہے کہ اچھا نام رکھے۔ اب بیٹے نے یہ کہا کہ میرے باپ نے میرا نام جان رکھا جس کا سیاہ فام معنی ہوتے ہیں اور میرا نام کے کوئی معنی نہیں ہے، میرا دوسرا حق بھی میرے باپ نے ضائع کر دیا۔ تیسرا حق حضرت عمر نے فرمایا باپ کا اپنی اولاد کے لیے کہ اسے قرآنی تعلیم دے، اس کی تربیت دینی تربیت کرے۔ تو بیٹے نے یہ کہا حضرت عمر سے کہ میرے باپ نے مجھے دینی اعتبار سے تربیت نہیں دی ہے، قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، شریعت کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حضرت عمر نے باپ کو بلایا اور یہ فرمایا یاد رکھو کہ دیکھیں حضرت عمر کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے باپ کو بلایا اور کہا کہ جا پہلے بیٹے کے حق ادا کر، پھر بیٹے کی شکایت میرے عدالت میں لے کر آ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سب بچے ہی ہماری خدمت کرے، حکم مارے، ہم بھی ہمارے بچوں کے بھی حق ہے ہم پر، ہم وہ ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں کر رہے ادا کرنے کی فکر کرے، تربیت صحیح نہیں کر رہے تو اس کی فکر کرے، اس کی فکر کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے خطبے کے اندر آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اور امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ تو اب جو ہمارا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کرنا ہے، قدر کرنا ہے۔ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ ہم نے رمضان المبارک کی کیا تیاری کی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر رمضان کی تیاری کرتے، کیسی تیاری کرتے؟ اگر رمضان کو 8-10 دن، 2 دن، 3 دن باقی ہے تو ہم رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کے عمل کو دیکھو، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھو۔ اللہ کے نبی شعبان اور رجب کے اندر روزے رکھا کرتے تھے تاکہ جسم کو عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی، اور رمضان المبارک کے اندر اور مشکل اور بوجھ نہ ہو رمضان میں روزہ رکھنے کی اور عادی جسم ہو جائے، اس لیے آپ 2 مہینے پہلے سے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم شعبان کے اندر 1 2 3 5 یا کچھ روزے رکھ لیا کرے، اپنے جسم کو عادی بنائے تاکہ رمضان کے اندر بوجھ محسوس نہ ہو، ہمارا جسم عادی ہو جائے، ہماری روح عادی ہو جائے روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی۔ آپ رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نفل نماز کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کی مبارک سعادتیں جب آئیں گی تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ آج ہم یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ گزرنے کے قریب ہے لیکن ہم نے تیاری رمضان کی نہیں کی ہے۔ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں کہ چنے کا آٹا پیس کے رکھتے ہیں بھجیے بنانے کے لیے، مرچی بنانے کے لیے، کہ بعد میں رمضان میں پریشانی ہوتی ہے، برابر پیس کے نہیں دیتے، اس سے پہلے پیس کے رکھتے ہیں۔ ہم کھانے کے انتظامات کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھجور اور دوسری چیزوں کو انتظامات کرتے ہیں۔ رمضان میں افطار کرانا ہے، دعوت کرانا ہے، اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر صرف 2 عبادتیں زائد ہے، ایک ہے روزہ اور دوسری ہے تراویح۔ دونوں کے اندر ہم سستی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں، آپ تو فیشن بن گیا، فیشن نوجوانوں، بہت سارے احباب ٹیلر ہے اور گاڑا لگانے والے، بہت سارے مزدور کوئی شرعی عذر نہیں، مزدوری کرنا، محنت کرنا، ٹیلر کا کام کرنا، زیادہ کپڑے سینا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور اسی طرح سے گاڑا لگانا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے،
اور اسی طرح سے یہ کہ روزے رکھ نہیں سکتے ہم، برداشت نہیں ہوتی بھوک اور پیاس، یہ بھی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر روزے کے اندر بھوک اور روزے کے اندر اگر موت آ گئی، اور یہ تو آپ کی شہادت ہے اور آپ کی تو مغفرت ہے کہ بہت سارے نوجوان کہ برداشت نہیں ہوتا، روزہ نہیں رکھتے۔ ٹیلر حضرات کے بہت کام رمضان میں رہتا ہے، سیزن کا مہینہ ہم نے بنا دیا، سیزن کا مہینہ ہے، ہاں ثواب کمانے کا سیزن ہے، لیکن ہم نے دنیا کمانے کا مہینہ اور دنیا کمانے کا سیزن اس کو سمجھ لیا ہے۔ آج دیکھیے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو داروں پر آپ دیکھتے ہوں گے افطار خریدنے کے لیے بھرتی ہے اور فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، روزے دار دن بھر روزہ رکھ کر افطار خریدنے کے لیے گاڑے پر اور ٹھیلے پر جاتا ہے اور دکان پر جاتا ہے، دکان والے کو شرم اور حیا نہیں آتی ہے کہ روزے دار آ رہا ہے اور یہ منہ میں تمباکو پوری رکھ کر اس کو بیچتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، اس کے سامنے پانی پیتا ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، یہاں تک کہ رمضان کا ادب بھی ہمارے قوم میں سے چلے گیا۔ آپ دیکھیے واقعہ بتانے کے یہاں تفصیل ہے، صرف ایک مجوسی نے اور ایک غیر مسلم نے رمضان کا ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت کر دی۔ اس کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کھلے عام کھا رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو یہ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں اور تو کھلے عام نہ کہا، چپ کر گھر کے اندر کہا۔ اتنی ڈانٹ کی اور اتنا سا اسے سمجھایا ہے، اور اس کی موت کے بعد اللہ والوں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت کے مزے لے رہا ہے اور جنت میں ٹہل رہا ہے اور جنت کی نعمتوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو ایک مجوسی تھا، تو باطل کو ماننے والا تھا اور باطل خداؤں کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن کیا وجہ ہے آج تو جنت میں نظر آ رہا؟ اس نے کہا میں نے ایک وقت میرے بیٹے کو رمضان کے بے ادبی کرنے پر اسے ڈانٹا تھا اور اسے سمجھایا تھا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کر کلمے والی مجھے موت نصیب فرمائی اور جنت میں مجھے داخل کیا۔ یہ رمضان کے ادب کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ تو رمضان میں اگر ہم عبادت کریں گے تو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ ہاں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک فرض نماز پڑھو گے یا ایک فرض ادا کرو گے، فرض کا نماز 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صرف نماز کے لیے ہے کہ اگر نفل نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض نماز پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سارے یہی سمجھتے ہیں، اس میں بھی کچھ سمجھتے ہوں گے، میں بھی یہی سمجھتا تھا پہلے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف فرض نماز نہیں، جتنے فرائض ہے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اگر یہ علم حاصل کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بھلائی کا حکم کرنا فرض ہے، بھلائی کا حکم کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ برائیوں سے روکنا منع کرنا فرض ہے، اگر یہ برائیوں سے روکے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ والدین کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، اگر یہ فرض کو ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے جتنے فرائض ہے اور حیا اور پردہ کرنا عورتوں کے لیے فرض ہے، اگر یہ پردہ عورت ہماری ماں بہن کریں گی تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جتنے فرائض ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ فرض ہے، اگر یہ فرض کو پورا کرے گا تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو گئی، یہ فرائض میں سے ہے، یہ سارے فرائض اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، صرف فرض نماز نہیں۔ نفل صرف نفل نماز نہیں، جتنے نوافل ہے، کسی کی مدد کرنا، راستے پر سے اگر کانٹا ہٹا دیں گے، راستے پر سے اگر پتھر ہٹا دیں گے یہ بھی نفل ہے، اور یہ بھی اگر ہٹا دیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نفل پڑھیں گے تو فرض کا ملے گا، یہ دوسرے بھی جو نفل کام ہے اگر وہ ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔
آج ہمیں علم نہیں ہے، آج ہم جانتے نہیں. اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہمارے اندر قوت اور صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر طلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے شہر، آپ کے گاؤں کے اندر آپ کے امام صاحب مفتی ہے، آپ اس سے علم حاصل کریں. علم بھی آپ کو آئے گا اور 70 فرض کے برابر ثواب بھی آپ کو ملے گا. کیا ہم معمولی چیز سمجھ رہے؟ رمضان المبارک یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی مان کر رمضان المبارک کو لیتے تھے. آج رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہمیں مل رہا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے رمضان المبارک تک اللہ ہماری عمر کو بڑھا دے اور ہم رمضان المبارک کو پالے. یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی آخری بات اس پر بتاتا ہوں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ منبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آج ایسا عمل دیکھا، کبھی آپ نے اس طرح سے عمل نہیں کیا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارے زندگی کے اندر کتنے رمضان المبارک اللہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے اس کی، ہم قدر نہیں کر رہے. یاد رکھو، پتہ نہیں کتنے آپ کے اندر، اس گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ایسے کتنے ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں زندہ تھے، حیات تھے اور ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج اس رمضان المبارک کے اندر آپ ہمارے درمیان نہیں ہے. وہ اس رمضان کے اندر وہ حیات نہیں ہے، وہ قبر کے نیچے ہے. تو یاد رکھو، پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی زندگی ہے، ہمیں آئندہ رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہ جو رمضان آ رہا ہم اس کی قدر کریں، ہماری مغفرت پکی کرائے، بخشش پکی کرائے. اللہ کے نبی کا صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی خدمت اور ان کو راضی کر کے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. آپ نے آمین کہا. حضور کی آمین ہے، جبرائیل کی بددعا ہے، میرے اور آپ کی دعا نہیں. آمین نہیں ہے یہ کہ ہم سب چلن دے رہے، دعا کر رہے، آمین کر رہے، گڑ گڑا رہے، آنسو بہا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر رو رہے ہیں، لیکن جو دعائیں قبول جس وجہ سے نہیں ہوتی اس طرف وہ بھی عمل کر رہے. تو یاد رکھو، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ منہ پر پھینک کر مار دیتے. یہ تو جبرائیل کی بددعا، حضور کی آمین ہے. آپ نے یہ کہا تو آپ نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو میرا نام کا تذکرہ کیا جائے اور سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. ایک مرتبہ سب درود بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاک ہے وہ شخص. آپ نے اس پر بھی آمین کہا. اب جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے اور اپنی مغفرت نہ کروائی ہے. تو آپ نے آمین کہا. تو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم پا رہے، ہم اپنی مغفرت نہیں کرا رہے تو ہماری ہلاکت یقینی ہے. اس لیے کہ جبرائیل کی بددعا ہے، اللہ کے نبی کی اس پر آمین ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی ہم صحیح قدر کریں، تراویح کا اہتمام کریں. یہ نہیں 5 دن 10 دن ہم نے پڑھ لیا تو ہم بس بہت، آج اس سال پچھلے سال ہم نے 5 دن تراویح پڑھی تھی، اس سال 10 دن پڑھ دی. 10 دن نہیں، پورے 30 دن تراویح پڑھنا سنت ہے. 2 سنتیں. بعض ہمارے شہر میں بھی یہ رواج چل رہا کہ 3 دن 10 دن اور 7 دن کے اندر تراویح پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں چھٹی سمجھتے ہیں. 2 سنتیں ہیں. ایک، پورے مہینہ تراویح پڑھنا سنت الگ. دوسری سنت، پورا قرآن سننا تراویح کے اندر، یہ سنت الگ. اگر کوئی 3 دن 7 دن 10 دن میں پڑھ رہا ہے اور بعد میں نہیں پڑھ رہا ہے تو ایک سنت کو مکمل کر رہا، دوسری سنت پر عمل نہیں کر رہا.
پورا قرآن اگر آپ نے 3 دن 10 دن میں سنا، 15 دن میں سنا، 20 دن میں سنا، اور بعض 27 دن میں 27 دن میں سنا، باقی کے 3 دن والے بھی بہت رہتے تھے، 27 دن پورے پڑھ لیے ہم نے شب قدر تک، آپ 3 دن آپ مارکیٹ کا خریدی کرنا، عید کی خریدی کرنا، حالانکہ اصل تو وہی ہے، پڑھاتے ہم اس وقت مارکیٹ کو آباد کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ اللہ کو راضی کرو آپ۔ تو پورا قرآن سننا تراویح کے اندر یہ الگ سنت، اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنا یہ الگ سنت۔ اگر آپ نے پورا قرآن سنا 10 دن 15 دن میں تو آپ نے ایک سنت کو، اب اس کے بعد بھی آپ کو تراویح پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر قرآن نہیں سنتے کم سے کم الگ طرح سے پڑھو، سنت تو مت چھوڑو۔ تو پورا رمضان ہم تراویح پڑھیں گے، یہ عزم و ارادہ کریں، اور رمضان المبارک کے پورے روزے ہم رکھیں گے۔ یاد رکھو اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر اگر اس کی قضا کی اور روزہ نہیں رکھا ہے تو اگر زندگی بھر بھی آپ روزہ رکھیں گے تو اس کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو دوسری چیز، پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرے، دوسری چیز رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کی قدر کرے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے۔ تیسری چیز بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، صدر صاحب مفتی عباس صاحب باقیہ بات کو مکمل کریں گے۔ تیسری چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماری بہت زیادہ عام ہو رہی ہے وہ بیاض اور سود ہے۔ سود سرم علاقوں کے اندر یاد رکھو ایک بات، نام بدلنے سے احکام نہیں بدلتے، یہ قاعدہ یاد رکھو، نام بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔ جیسا شراب حرام ہے، اس کے نام بدل گئے ہیں، بہت سارے الگ الگ انگلش کیا کیا نام ہے، اگر گنائے تو بولیں گے کیا مفتی صاحب کو بہت نامہ یاد ہے، لوگ بھی بہت ہوشیار ہو گئے۔ ہاں، تو بہت نامہ بدل گئے ہیں لیکن احکام نہیں بدلے۔ جس چیز سے آپ نشہ، جس طرح شراب حرام ہے نا، تو الگ الگ چیزوں کا نشہ، شراب سے نشہ ہوتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو بہن بیٹی بیوی کے اندر کا فرق اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں کی الخبائث قرآن نے کہا، الخبائث ہے یہ بیماریوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے، یہ ماں ہے۔ تو اس کے آج نام بدل گئے نشے کے، افیون ہو گیا، اسی طرح سے جھنڈو بام سے نشہ کر رہے، فیویکک سے نشہ کر رہے، اور کئی چیزوں سے نشہ کر رہے۔ تو اگر ان چیزوں سے بھی نشہ کر رہے تو یہ بھی حرام ہے۔ انجیکشن لے رہے، بہت چل رہا شہر میں، یہ سلم علاقوں میں اس سے زیادہ چل رہا، کرانہ دکانوں پہ فیویکک بہت زیادہ بک رہی، جھنڈو بام زیادہ بک رہا۔ کیا بات ہے، بچے لے کے جا رہے، تو معلوم ہوا کہ دستی پہ لگا کر اس کا نشہ لے رہے، تو یہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، نام بدلنے سے احکام نہیں بدلتے ہیں۔ اسی طرح سے آج سود کے نام بدل دیے ہیں، فائنانس انٹرسٹ نام رکھا، بچت گھر ہم نے نام رکھا، تو اس کے احکام نہیں بدلیں گے۔ آپ نام کتنے بھی بدل دو یہ بالکل حرام ہے، چاہے وہ بچت گھر ہو، چاہے وہ انشورنس ہو، چاہے وہ گھر کا لون ہو، اسی طرح سے جتنے بھی لون ہیں، یہ جتنے بھی حرام چیزیں ہیں سود میں یہ داخل ہے، اس کے احکام نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھو بچت گھر والے بھی، بچت گھر یہ مردوں کو نہیں دیتے، عورتوں کو دیتے بچت گھر، عورتوں کے واسطے خاص لائی یہ سود کہ عورتوں کو کیسے اس میں پھنسانا۔ ایسی کارگزاری ہے، بتانے کا وقت نہیں ہے کہ بہت ساروں نے اس بچت گھر کی وجہ سے، اس سود کی نحوست کی وجہ سے اپنی عزتیں
ईमान से भी हाथ धो बैठे। अफसोस का मकाम है, आज अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, हाकिम बनाया है, अपने घर की, अपनी मस्तूरात की खबरगिरी ले। हम अपने महल्ले का इल्म होना चाहिए कि कौन सा नया आदमी आया है, बचत के ताल्लुक से आया है, सूद के ताल्लुक से आया है, और कहां से ये सूद ला रहे हैं, कहां से बचत के पैसे उठा रहे हैं, उसको सही करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर याद रखो, इस गांव वाले और महल्ले वाले और शहर वालों ने इस पर तवज्जो नहीं दी है। अगर एक भी मुसलमान बचतगढ़ की वजह से, सूद की वजह से ईमान से हाथ धो बैठता है तो कल क़यामत के दिन हमारी भी पकड़ हो सकती है। हम ये खुशफहमी में न रहे हमारा घर महफूज है, हमारा ईमान महफूज है, हमारे औलाद का ईमान महफूज है, नहीं, हमारे सारे भाइयों का ईमान महफूज रहना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसकी तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, तो हम इस सूद से अपने आप को रोके। अगर जो मुनव्विस है उसे बताए, समझाए, आपको समझाना नहीं आ रहा, इमाम साहब मुफ्ती साहब के पास लाए, वक्त दे। हो सकता है आपके ये अमल की वजह से अल्लाह इसको जरिया बनाकर, कई ऐसे वाक़ियात है कि मामूली अमल की वजह से अल्लाह ने उसको जरिया बनाकर उनकी मग़फ़िरत फरमाई है। हो सकता है आपकी ये इबादतें, आपका ये मुजाहिदा और आपका ये मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ना, हो सकता है अल्लाह ने इसको धुतकार दिया है, अल्लाह ने इसको आपके मुंह पर फेंक कर मार दिया है, हमारे मुंह पर। हो सकता है आपने अगर बचतगढ़ की लानत से अगर किसी को निकाला है, सूद की लानत से अगर किसी को निकाला है, अगर कोई परेशान हाल है, अगर उसे उधार और कर्ज दिया है और उसको सहूलत की है और उसकी परेशानी दूर की है और उसको सूद से बचाया है, हो सकता है आपके इस अमल की वजह से अल्लाह इसको जरिया बनाकर आपकी मग़फ़िरत कर देगा। आपके हज बेकार हो जाएंगे, आपके उम्रे बेकार हो जाएंगे, आपकी नमाजें आपके मुंह पर फेंक कर मार दी जाएंगी, आपका सदका व खैरात और मुंह पर फेंक कर मार दिया जाएगा। लेकिन ये छोटे सी आपकी कोशिश, और अगर आपने रहबरी की है, सही रास्ता उसको बतलाया है, तो अल्लाह इसको नजात का जरिया बनाएगा। तो इसलिए हम अगर ये तीन चीजों को हम खास तौर से तवज्जो दे, जो बकिया बात है इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्बास साहब आगे की बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।